بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈویژنز آف نروس سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے دو بڑے ڈویژن ہیں، ایک سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم برین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اینیملز کی تمام لائف ایکٹیویٹیز برین کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں۔ برین کا سٹرکچر یہ تمام کام کرنے کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے۔ ہماری کھوپڑی کا وہ حصہ جس کے اندر برین موجود ہوتا ہے کرینیم کہلاتا ہے۔ کرینیم کے اندر برین 3 لیئرز کے ذریعے کور ہوتا ہے جنہیں میننجز کہا جاتا ہے۔ میننجز برین کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں اور اپنے اندر موجود بلڈ ویسلز کے ذریعے برین کے مختلف پارٹس کو نیوٹرینٹس اور آکسیجن بھی پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ برین کے مختلف ٹیشوز کو پہنچتے ہیں۔ برین کے اندر فلوئڈ سے بھرے ہوئے خانے ہوتے ہیں جنہیں وینٹریکلز کہا جاتا ہے، اور یہ وینٹریکلز اسپائنل کارڈ کی سینٹرل کینال تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان وینٹریکلز اور سینٹرل کینال کے اندر پائے جانے والے فلوئڈ کو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہا جاتا ہے۔ برین کو بھی ہم مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ انسان اور دوسرے ورٹیبریٹس میں برین کے بڑے 3 میجر ریجنز ہیں جن کے نام فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین ہیں۔ اب ہم ان تمام پارٹس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فور برین ہمارے برین کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ انسان میں یہ ہائیلی ڈیولپڈ ایریا ہے۔ اس ریجن میں مندرجہ ذیل پارٹس ہیں۔ نمبر 1 تھیلمس، جو کہ سیریبرم کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ برین اور اسپائنل کارڈ کے مختلف پارٹس کے درمیان ریلے سینٹر کا کام کرتا ہے اور ان کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ نوز کے علاوہ باقی پوری باڈی سے آنے والی سینسری امپلسز کو یہ ریسیو بھی کرتا ہے اور انہیں موڈیفائی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ انہیں سیریبرم کو منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پین پرسیپشن اور کانشیسنس میں بھی انوالو ہے، یعنی سلیپ اور اویکننگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 2 ہائپوتھیلمس، یہ وہ حصہ ہے جو مڈ برین کے اوپر اور تھیلمس کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے۔ اس کا سائز ایک بادام کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ کام نروس سسٹم کو اینڈوکرائن سسٹم سے ملانا ہے۔ یہ پیچویٹری گلینڈ کی سیکریشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غصہ، خوشی، غم اور درد کی کیفیات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 3 سیریبرم، یہ فور برین کا سب سے بڑا پارٹ ہے۔ یہ اسکیلیٹل مسلز، تھنکنگ، انٹیلیجنس اور ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ درمیان میں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور انہیں سیریبرل ہیمسفیئر کہا جاتا ہے۔ سیریبرل ہیمسفیئرز کے اندرونی پارٹس olfactory lobes کہلاتے ہیں، جو کہ olfactory نرو سے امپلسز ریسیو کرتے ہیں اور سونگھنے کی سینسیشن کو بناتے ہیں۔ سیریبرل ہیمسفیئر کی اوپر والی لیئر، جو کہ سیریبرل کارٹیکس کہلاتی ہے، گرے میٹر پر مشتمل ہوتی ہے۔ نروس سسٹم کا گرے میٹر ان سیل باڈیز پر مشتمل ہوتا ہے جن کے ایگزون نان مائلینیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے ایگزون پر مائلین شیت نہیں ہوتی۔ اس لیئر کے نیچے
وائٹ میٹر ہوتا ہے۔ یہ مائلینیٹڈ ایکزونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیریبرل کارٹیکس کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے اور یہ اسکل میں فٹ ہونے کے لیے فولڈ ہوتا ہے۔ اس کو 4 لوبز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیریبرم میں گہرائی کے اندر ہپوکیمپس کا سٹرکچر پایا جاتا ہے۔ یہ نئی میموریز بنانے کا کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا ہپوکیمپس ڈیمیج ہو وہ اس کے ڈیمیج ہونے کے بعد والی معلومات کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ معلومات جو کہ ڈیمیج سے پہلے سٹور ہو چکی ہیں انہیں ریکال کیا جا سکتا ہے۔ سیریبرم کے 4 لوب مندرجہ ذیل ہیں۔ فرنٹل لوب جو کہ موٹر فنکشنز کو، اسکل مسلز کے کانشیس کنٹرول کو اور سپیچ کے ساتھ جڑی ہوئی موومنٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ پیریٹل لوب یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اسکن سے آنے والی نرو امپلسز کو ریسیو کیا جاتا ہے۔ اوسیپیٹل لوب جو کہ ویژول انفارمیشن یعنی دیکھنے سے متعلق انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے اور اس کا انالیسس کرتا ہے۔ ٹیمپرل لوب کا تعلق سننے اور سونگھنے سے ہے۔ مڈ برین فور برین اور ہائنڈ برین کے درمیان میں واقع ہوتا ہے اور انہیں ملانے کا کام کرتا ہے۔ یہ سینسری انفارمیشن ریسیو کرتا ہے اور فور برین کے متعلقہ حصے کو پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ سننے سے متعلق کچھ ریفلیکسز اور پوسچرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ڈائیگرام میں آپ فور برین کے مختلف پارٹس سیریبرم، تھیلمس، ہائپوتھیلمس، مڈ برین اور ہائنڈ برین کے مختلف پارٹس سیریبرم، پونس، میڈیولا اوبلونگیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچوٹری گلینڈ کی ایگزیکٹ لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیولا اوبلونگیٹا، پونس اور مڈ برین ہمارے برین کو اسپائنل کارڈ سے ملاتے ہیں اور یہ کولیکٹیولی برین سٹیم یعنی برین کا تنا کہلاتے ہیں۔ ہائنڈ برین کے بھی 3 پارٹس ہیں۔ میڈیولا اوبلونگیٹا جو کہ اسپائنل کارڈ کے اوپر واقع ہوتا ہے، یہ سانس لینے، ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے ریفلیکسز جیسا کہ وومٹنگ، کفنگ اور سنیزنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسپائنل کارڈ سے تمام انفارمیشن جو برین تک پہنچتی ہے وہ میڈیولا سے پہلے گزرتی ہے۔ میڈیولا کے پیچھے سیریبیلم ہوتا ہے۔ یہ مسل موومنٹس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ پونس میڈیولا کے بالکل اوپر واقع ہوتا ہے۔ یہ بریدنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیولا کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپائنل کارڈ اور سیریبیلم کے درمیان ایک کنیکشن بناتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کا دوسرا حصہ اسپائنل کارڈ ہے۔ یہ دراصل نروس کا ایک ٹیوبولر بنڈل ہے جو کہ ایک ٹیوب کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ برین سٹیم سے شروع ہوتا ہے اور ہماری لوور بیک کے آخر تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ برین کی طرح اسپائنل کارڈ بھی میننجز سے کورڈ ہوتی ہے۔ ہمارا ورٹیبرل کالم اسے چاروں طرف سے گھیرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسپائنل کارڈ کا اوپر والا حصہ وائٹ میٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر مائلینیٹڈ ایکزونز ہوتے ہیں۔ اس کا درمیانی ریجن ایک بٹر فلائی کی شیپ کا ہوتا ہے جس کے درمیان میں سینٹرل کینال ہوتی ہے۔ سینٹرل کینال گرے میٹر پر مشتمل ہوتی ہے جس کے اندر نیورونز کی سیل باڈیز ہوتی ہیں۔ اسپائنل کارڈ سے اسپائنل نروز کے 31 پیئر نکلتے ہیں۔ یہ مکسڈ نروز ہیں کیونکہ ان میں سینسری اور موٹر نیورونز دونوں کے ایکزونز موجود ہوتے ہیں۔
اسپائنل کارڈ کی وہ جگہ جہاں سے اسپائنل نرو نکلتی ہیں وہاں پر 2 اسپائنل نرو کی روٹس ہوتی ہیں اور یہ مل کر ایک مکسڈ اسپائنل نرو بناتی ہیں۔ اس کی ڈورسل روٹس کے اندر سینسری ایگزونز اور گینگلیون ہوتے ہیں جہاں سیل باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ وینٹرل روٹس میں ایگزونز اور نیورونز ہوتے ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سینٹرل پارٹ ایک بٹرفلائی کی شیپ میں ہوتا ہے اور اس کے ڈورسل اینڈ سے نکلنے والی روٹس میں گینگلیون ہوتے ہیں، جبکہ وینٹرل روٹس یعنی نیچے والی روٹس بلو کلر سے دکھائی گئی ہیں۔ اسپائنل کارڈ کے 2 فنکشن ہیں۔ نمبر 1، یہ باڈی پارٹس اور برین کے درمیان ایک کنیکشن کا کام کرتا ہے۔ یہ باڈی پارٹس سے امپلسز کو برین تک پہنچاتا ہے اور برین سے میسیجز کو باڈی پارٹس تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور چند سمپل ریفلیکسز کو کنٹرول کرتا ہے۔